نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بحضرت محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریف اس رب العزت کے لیے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں لوگوں کو عزت بانٹتا ہے. عزیزان محترم، وہی تکلفاتی جملات جو ایک طالب علم اپنے اساتذہ کے سامنے جب اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ چلو اپنا درس سناؤ، تو وہ کیا کیا تکلفاتی جملے ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو جائیں انہیں معاف فرمائیے گا اور حتماً اصلاح کیجیے گا. جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ طالب علموں سے سنتے رہتے ہیں، وہی میں آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں کہ واقعاً یہ ایک نحیف سا طالب علم ایک جرأت کر کے یہاں تک تو پہنچا ہے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کرے، مگر بزرگی دکھاتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ حتماً جہاں پر یہ محسوس ہو کہ اس چیز کی اصلاح کی جائے تو ایک نادان سا طالب علم سمجھ کے حتماً اصلاح فرمائیے گا. آپ بزرگان کی اجازت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ گونگے ہو جاتے ہیں، حواس اڑ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے. پھر وہی بات کہ اگر واقعاً اہل بیت علیہم السلام عطا نہ کریں تو کسی کی جرأت نہیں کہ وہ کچھ لب کشائی کر سکے. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹیج سے بھاشن دیتے ہوئے، بڑی بڑی گھنٹوں کی اسپیچ دیکھی ہوں گی، مگر اہل بیت علیہم السلام کی شان میں دو لفظ کہنے کے لیے بھی ان کی اجازت ضروری ہے. میں پھر ایک مرتبہ معذرت کرتا ہوں ان حضرات سے جن کے لیے اب یہ وقت شروع ہے، سمع خراشی ہوگی جن کے لیے، کہ وہ واقعاً ایک نادان طالب علم سمجھ کے جہاں پر اصلاح کی
ضرورت محسوس کریں تو اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ اہل بیت علیہم السلام اگر اجازت نہ دیں، اگر ان کی تائید نہ ہو، تو واقعاً بہت سخت مرحلہ ہے اپنی گفتگو کو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں کچھ گفتگو کرنا۔ امر اعظ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شان اقدس میں کچھ اشعار لکھ کے، قصیدہ لکھ کے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ میں اپنی بات کو متصل کر رہا ہوں، جو میں نے گزارش کی ہے اس کے لیے۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ کچھ اشعار ہیں جو میں نے آپ کے بابا کی شان میں کہے ہیں۔ امام نے، اگر کوئی اور ہوتا، یہ کہا جائے گا کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا تو اس کے ذہن میں وہی بادشاہی والی باتیں آتی کہ اب یہ آ گیا شعر کہہ کے، اب اسے کچھ دینا بھی ہے، شعر سننے بھی ہیں۔ مگر امام مطمئن اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سر ہلا کر کہا ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم جانتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے بابا کی شان میں شعر کہہ کے لے کے آیا ہوں۔ امام نے کہا ہم جانتے ہیں۔ اس نے کہا کیا جانتے ہیں؟ امام نے کہا کہ تم ہمارے بابا کی شان میں شعر کہہ کے لائے ہو۔ ابھی یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، کہنے لگے کہ یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ میں نے شعر کہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے ہمارے بابا کی شان میں شعر کہے ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ شعر سننا پسند نہیں کریں گے؟ امام نے کہا کہ ہم نے کہا نا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے کہا نا ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ کہا اچھا یہ باتیں آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، کس مفہوم پر ہیں، کیا شعر ہیں؟ امام نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تم کیا کہہ کے لائے ہو۔ اس نے کہا اچھا تو لیجئے میں پہلا مصرع کہتا ہوں، اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیے اس کے بعد میں کیا ہے۔ امام نے جیسے یہ جملہ سنا، امام نے کہا دیکھ چیلنج نہ کر، کہے تو ہم پورا قصیدہ سنا دیں، اگر تو کہہ تو ہم پورا قصیدہ سنا دیں۔ اس نے کہا کہ لیجئے مطلع کا پہلا مصرع امر اعظ نے پڑھا، امام نے اس مطلع کو پورا کیا۔ جیسے ہی امام نے دوسرا مصرع کہہ کے شعر مکمل کیا اور مطلع پورا ہوا، یہ واقعاً گھبرا گیا۔ مگر اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی جن کے نانا کے اوپر قرآن اترا ہو، جو فصاحت و بلاغت کے لیے ایک معجزہ ہو، جو انسانیت کے لیے ایک معجزہ ہو، ممکن ہے اس سے استفادہ کیا ہو اور امام اس شعر کے مفہوم کو سمجھ کر انہوں نے اس طریقے سے اس مصرع کو ادا کر دیا ہو۔ امر اعظ نے دوسرے شعر کا پہلا مصرع پڑھا، امر اعظ نے دوسرے شعر کا پہلا مصرع پڑھا، امام نے دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پڑھ کر دوسرا مصرع تمام کر کے دوسرا شعر مکمل کیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ پہلے والا تو اتفاق ہو سکتا ہے مگر یہ دوسرا کیا ہے، گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب جیسے ہی تیسرا مصرع تیسرے شعر کا پہلا مصرع پڑھا، امام نے تیسرا شعر مکمل کیا اور کہا اگر تو چاہتا ہے تو میں اس پورے قصیدے کو پڑھ کر سنا دوں۔ یہ گھبرا گیا اور گھبرا کے کہا مولا یہ تو بتائیے یہ ہو کیا رہا ہے، شعر میرے ہیں، مفہوم میرا ہے، لفظ میرے ہیں، الفاظ میرے ہیں، مفہوم میرا ہے، قافیہ میں لایا، بندی میں نے لگائی، مگر یہ ہو کیا رہا ہے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا نادان یہ سمجھ لے جب بھی کوئی ہم اہل بیت کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو الفاظ پہلے ہم سے آ کے اجازت لیتے ہیں، الفاظ پہلے ہم سے آ کے اجازت لیتے ہیں، پھر کسی کے ذہن میں جاتا ہے۔ یہی سوچ کے تو میں منبر پہ آ گیا کہ اگر اہل بیت کی عطا ہوگی تو الفاظ وہ عطا کریں گے، زبان یہ ہوگی۔ ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اگر ان کی عطا ہوگی تو الفاظ ان کے ہوں گے، تائید ان کی ہوگی،
اس زبان سے ادا ہو جائیں گے. اور کسی بھی شاعر کو، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی ذاکر کو، کسی بھی ادیب کو لکھتے وقت، بولتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ میرے شعر ہیں، یہ میری کاوش ہے، یہ میرے لفظ ہیں، اس لیے کہ جب تک ان کی عطا نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے آس نے کہا ارے واہ سبحان اللہ، کیا کہنے. واقعاً آپ اہل بیت کا تو مزاج ہی کچھ اور ہے. امام نے ایک جملہ کہا، اچھا جب تو شعر کہہ کے لے آیا تو تجھے معلوم ہے نا کہ ہر شعر پر، ہر بیت پر جنت میں ایک بیت تیار ہو جاتا ہے، ایک گھر جنت میں تیار ہو جاتا ہے. اب اس ملعون کو تو جنت ملنے والی ہے نہیں، تو کیا جائے؟ امام نے کہا کہ یہ شعر بیچے گا، اللہ اکبر، ان شعروں کو بیچے گا. اب وہ خوش ہو گیا کہ سارے دنیاوی بادشاہ جو دیتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے، یہ جو دیں گے یہ آخرت میں بھی کام آئے گا. اس نے فوراً کہا جی بیچوں گا. امام نے کچھ دینار نکالے اور اس کے حوالے کیے. اللہ اکبر، خریداری بھی ہو تو ایسی ہو. امام نے اس کے حوالے پیسے کیے. اب یہ پریشان کہ شعر میں نے جو کہے تھے وہ تو میں نے خرید لیے، اب تو حساب برابر ہو جانا چاہیے. اب اس نے کہا کہ نہیں میرا تو فائدہ ہو گیا، میں نے شعر بھی بیچ دیے، پیسے بھی لے لیے، اور اس وقت میرے ذہن میں وہ شعر بھی ہیں جن کے ذریعے میں رسول سے جنت لے لوں گا. اللہ اکبر، جس کے ذریعے میں شعر سنا کے علی سے حوض کوثر پہ کوثر بھی پی لوں گا. جوانان جنت سے ان کے بابا کی شان میں شعر سنا کے جنت بھی لے لوں گا. اب جو اس نے شعروں کو دہرانا چاہا، ان کو مرور کرنا چاہا، ان کو پڑھنا چاہا تو شعر غائب. اب شعر اس کے ذہن سے ہست. اب یہ ڈھونڈتا ہے کیا قافیہ تھا، کیا ردیف تھی، کیا بحر تھی، کیا لفظ تھے، کیا مصرے تھے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ کہاں گئے شعر؟ کہا ہم جب خریدتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے خریدتے ہیں. اللہ اکبر، جب کچھ خریدتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے خریدتے ہیں. میں کہوں گا جس رسول کا نواسا لوگوں کے ذہن پر اتنا قابض ہو، اتنا کنٹرول رکھتا ہو، جب خریدے تو اس کے ذہن سے شعروں کو محو کر دے. ارے جس رسول کا نواسا اتنا قدرت مند ہو، وہ رسول کتنا قدرت مند ہوگا، اس کا ذہن کتنا قوی ہوگا. ذرا سے بخار میں اذعان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. جس رسول کا نواسا اتنی قدرت رکھتا ہو کہ دوسروں کے ذہن سے کسی بھی چیز کو حذف کر سکتا ہے، تو بھلا اس خود رسول کے ذہن پر یہ ذرا سا بخار کیا اثر کرے گا. جی عزیزو، میں اپنے اس آیہ کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کی طرف آتا ہوں. بس یہ میری تائید ہو جائے گی کہ انشاءاللہ جو اہل بیت علیہم السلام عطا کریں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جتنا میرا ظرف ہوگا اتنی میری زبان ہوگی. ویسے بھی زبان کوتا ہو جاتی ہے بزرگان کو دیکھ کے. مگر یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے جن اور انسان کو، جن کو اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس اپنی بات کیونکہ مختصر سے وقت میں کرنی ہے، 2-3 نکات آپ کی خدمت میں، بلکہ وہ درس ہے جو آپ سے سنا ہے وہ آپ ہی کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو ہمیشہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں عام طور پر تو انسانوں کو پہلے استعمال کرتے ہیں، انسان اور جنات، انسان اور جنات. مگر آیہ کریمہ میں آیا ہے جن والانسا. یہ پہلے جن کس لیے آیا
انسان بعد میں کیوں آیا؟ کیا جنات زیادہ قوی ہے یا اللہ کے نزدیک جن کی زیادہ اہمیت ہے؟ نہیں، آپ تو خود بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جب انسان کو خلق کیا تب کہہ دیا احسن الخالقین، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر انسان کو بعد میں کیوں لایا؟ تو اس کے لیے جب تفاسیر میں نگاہ کی گئی تو ملتا ہے کہ کیونکہ خلقت کے اعتبار سے پہلے جن ہے بعد میں انسان ہے، تو اس لیے یہاں پر پہلے جن والانس کہا گیا۔ آگے چلیے، کس لیے پیدا کیا گیا ان دونوں کو؟ عبادت کے لیے۔ اب عبادت میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ جس وقت ہم باوضو ہوں، جس وقت ہم مصلی پر ہوں، اسی وقت ہماری عبادت ہے۔ ہم وضو سے ہیں، قرآن پڑھنا ہے تب بس یہی عبادت ہے، ہم وضو سے ہیں، مصلی پر ہیں، بس یہی عبادت ہے۔ انسان نے کیونکہ عبادت کا مفہوم صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اگر انسان عبادت کا مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم عبادت ہے، ہر قدم عبادت ہے۔ اب آپ تو جانتے ہی ہیں، میں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو نہیں جانتے کہیں گے کہ بھائی ہر قدم کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تو اگر قربت الہی کے لیے قربتاً اللہ اگر قدم گھر سے نکالا جائے تو عبادت، اگر اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، اگر معیشت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے انسان گھر سے قدم نکالے تو یہ بھی عبادت۔ اگر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے تب عبادت۔ اگر انسان مال سے نہیں کر سکتا، زبان سے اگر کسی کی کمک اور مدد کرے یہ بھی عبادت۔ تو ساری چیزیں عبادت ہیں، یعنی قدم سے اٹھانے سے لے کر اور مصلی پر جا کے نماز شب پڑھ کر آنسوؤں کی قطار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ تلہ کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو انسان عبادت کر رہا ہے، تو عبادت کر کیوں رہا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے عبادت کے لیے، عبادت کر رہا ہے، یعنی قدم اٹھانے سے لے کر اور مصلی تک سب عبادت ہے۔ خدا کو عبادت کی ضرورت ہے کیا؟ خدا کیوں انسان اور جنوں سے عبادت کروا رہا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے خدا کے پاس؟ اس کا ملک ایسا ملک کہ جو کسی کے پاس نہیں، اس کی قدرت ایسی قدرت جو کسی کے پاس نہیں، اس کا علم ایسا علم جو کسی کے پاس نہیں۔ تو خدا کو ضرورت ہے کہ انسان کی عبادت کی، جنوں کی انسان عبادت کی نہیں، تو پھر انسان سے اور جنات سے عبادت کروا کیوں رہا ہے پروردگار؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس سے انسان سے عبادت پروردگار چاہ رہا ہے۔ اب وہ کیا خدا کا فائدہ ہوگا اس سے؟ خدا کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ خدا بزرگ ہونے والا نہیں۔ خدا کی زندگی بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ وہ ایسا ہے ہی ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو پھر کیوں کروا رہا ہے عبادت کا نادان؟ خدا عبادت اس لیے کروا رہا ہے کہ تمہاری عبادت سے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے لیے معراج ہے عبادت۔ تم جتنی عبادت کرو گے تم بلندی پہ پہنچتے رہو گے۔ تو کیا پروردگار اس عبادت کی کوئی انتہا بھی ہے؟ کہا اس کی انتہا ہے کمال۔ پروردگار اس کمال تک کوئی پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ کہا جس کو زین العابدین کہا جائے سمجھ لینا وہی عبادت کے کمال تک پہنچا ہے۔ ہمارے درمیان ائمہ علیہم السلام نے آ کر اپنی زندگی بسر کر کے بتا دیا کہ اگر تم یہ سوچو کہ ہم عبادت کر کے کس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم تمہیں عبادت کر کے دکھاتے ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام نے ہر قدم پر، ہر نعمت ملنے پر اور ہر نعمت خدا کے واپس لے لینے پر سجدہ کیا تاکہ انسان کو بتا دے تم بازاروں میں سجدہ کرنے سے شرماتے ہو، تم کسی کے سامنے مجھے سجدہ کرنے سے، مجھے یعنی پروردگار کو
سجدہ کرنے سے شرماتے ہو، دیکھو ہم نے سید سجاد کو اس دنیا میں بھیج کے بتا دیا کہ جو شاہراہوں پر بھی سجدہ کرے گا، جو درخت پر پھل دیکھے گا تو سجدہ کرے گا، جب کسی اچھی عمارت کو دیکھے گا تو سجدہ کرے گا، جو کسی نعمت کو ملنے پر سجدہ کرے گا، وہ بتا دے گا کہ کبھی بھی پروردگار کو سجدہ کرنے سے شرمانا نہیں۔ مگر ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے، ہم سجدہ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس لیے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہماری انانیت، ہم کس طریقے سے سجدے میں گر جائیں۔ مگر پروردگار کے اس بندے نے ہر جگہ سجدہ کر کے بتا دیا، کبھی سجدہ کرنے میں شرمانا نہیں۔ ہم آج صلوات بھیجنے میں شرماتے ہیں، وہ سجدہ کرنے میں نہیں شرماتے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہم درود بھیجنے میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آواز نہ جانے کیسی بے سری ہے، سنے گا تو ہنسے گا۔ نہیں، ہمیں عبادت میں کسی بھی مرحلے پر شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا مد نظر پروردگار کی قربت ہے تو ہم اعمال بجا لانے میں کبھی شرمائیں گے نہیں۔ تو کیا مصلی تک عبادت محدود ہے؟ نہیں، بلکہ سید سجاد نے شاہراہوں پر بھی سجدہ کر کے، نعمتوں کے دیکھنے پر، نعمتوں کے پانے پر، نعمتوں کے واپس لے لینے پر بھی سجدہ کر کے بتایا ہمیں کسی مرحلے پر رکنا نہیں ہے، ہمیں کسی مرحلے پر عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور آج بھی ہمارے لیے عبادت کے دروازے بند نہیں بلکہ کھل گئے ہیں، کھل گئے ہیں۔ آج یہ مجلس اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرنا اور ان کی مصیبت پہ گریہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت پہ رونا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمارے لیے عبادت کے دروازے بڑے ہیں، بند نہیں ہوئے۔ ہمارے لیے عبادت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ عبادت زیادہ ہوئی ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ سید سجاد علیہ السلام کی زندگی آپ ماشاءاللہ مسلسل سن رہے ہیں، آپ کی سیرہ سیاسی پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، سیرہ عبادی پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، آپ کی تمام تر زندگی پر یہاں پہ مسلسل اشرا چل رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی ہے جو، کیونکہ ہادی ہے نا، ہدایت کرنے آئے ہیں، امام کا جب نام لیا جاتا ہے تو ذہنوں میں تصور یہ آتا ہے کہ امام مجبور تھے، کیونکہ ہم نے امام کو کربلا کے بعد سے پڑھا ہے، اور جتنا بھی پڑھا امام کو یہ سوچا کہ چونکہ امام عبادت کر رہے ہیں، صرف گھر میں ہیں، امام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو شاید امام کمزور تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، امام امام ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام، پہلا جملہ امام کا، امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں لشکر کفار کو دیکھ کے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کتنا لشکر، اس کے لیے میسرے پہ میں منے پہ علی اکبر اور قلب لشکر میں چچا عباس کافی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس کا ایک چچا مسلم ہزاروں پر بھاری پڑ جائے، تو خود یہ جوان امام زین العابدین علیہ السلام، جناب علی اکبر اور مولا عباس اس لشکر کے لیے کافی تھے۔ تو یعنی یہ جملہ شجاعت سے بھرا ہے، اس کا مطلب امام بزدل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیونکہ عباس موجود تھے، حسین موجود تھے، بنی ہاشم موجود تھے، شاید اس رو میں امام نے کہہ دیا ہو، تو نہیں، امام ان سب کے چلے جانے کے بعد بھی دشمن کے دربار میں دشمن کو للکار کے بتا رہے ہیں ہم کمزور نہیں، امام کمزور نہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، امام کی زندگی ایسے ہی بسر ہو گئی، اور یہاں تک کہ ہمارے درمیان جب تابوت برآمد ہوتا ہے نا تو امام کے تابوت کے اوپر بھی زنجیر ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے کیا تصور جاتا ہے کہ امام جب شہید ہوئے اس وقت بھی امام کے ہاتھ پیروں میں زنجیر تھی؟ شاید میرا یہ نظریہ ہے کہ امام کچھ لمحے کے لیے، جب تک پروردگار کی مرضی تھی، جب تک قید تھے، ورنہ امام آزاد تھے۔
امام اتنے آزاد تھے کہ امام نے نہضت کربلا کو کبھی مرنے نہیں دیا. امام، اب یہ بات الگ نکل جائے گی کہ امام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ انگشتری والی بات آپ کو ذہن میں آ جائے گی، امام کے شاگردوں والی بات ذہن میں آ جائے گی، امام نے شاگردوں کی پرورش کی، امام نے انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا، پھر کیا لکھا گیا، یہ کس کس طریقے سے نہضت کربلا کو امام نے زندہ رکھا، یہ بات آگے نکل جائے گی. مگر کیوں امام کے بارے میں ہمارا ایسا ذہن ہوتا ہے کہ امام مجبور تھے؟ اگر امام کے بارے میں جاننا چاہتے تو جانیے کہ امام مجبور نہیں، امام مختار تھے. ابن شہاب وہ لکھتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں جس ٹائم ہشام ابن عبد الملک ابن مروان نے امام کو قید کروایا ہے اور مدینے سے شام بلایا ہے، امام کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں دیکھ کے پریشان ہوا، گریہ کیا، امام کی خدمت میں آیا، کہا، رونے لگا، کاش آپ کی جگہ میں ہوتا. امام کا چاہنے والا ہے، کاش میں ہوتا آپ کی جگہ پر، یہ ہتکڑی بیڑی میرے ہاتھوں میں ہوتی. امام نے کہا تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ. اور وہ لوہے کی ہتکڑی بیڑیاں موم کے طریقے سے نرم ہو کر امام کے بدن سے جدا ہو گئی. اچھا، اس کا یہ واقعہ آگے تک بھی جاتا ہے. امام نے یہاں پر معجزہ دکھایا، اپنی کرامت دکھائی، اتار دی ہتکڑی بیڑیاں، اور اتارنے کے بعد یہ مدینے سے قید کر کے لے کے چلے تھے. 2 فرسخ بعد، 2 میل بعد، یعنی تقریباً 3 سے 4 دن بعد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے میں وہ سپاہی جو امام کو لینے آئے تھے واپس مدینے میں امام کو ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہیں امام کہاں گئے. یہ گھبرائے ہوئے پریشان ہو کے جب مدینے میں امام نہ ملے، امام کو جہاں قید کیا گیا تھا 2 منزل بعد امام نے یہ معجزہ دکھایا. اس کے بعد امام 2 منزل بعد جو قیدی لے کے جا رہے تھے ان کے پاس نہیں ہیں، مدینے میں یہ امام کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، مگر مدینے میں امام نہیں ملتے. جب یہ دوبارہ شام پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کی حالت غیر ہے، حواس باختہ ہے، کچھ دن ہو گئے ہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. آپ امام کا معجزہ اور امام کی قدرت دیکھ لیجئے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام نعوذ باللہ کمزور اور ضعیف تھے. وہ پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سپاہی ڈرے ہوئے کیونکہ امام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ وہاں پہ پہنچے کہ اب ہمیں سرزنش کیا جائے گا کیونکہ ہم امام کو لے کے نہیں پہنچ سکے. گھبرائے ہوئے، پریشان، جیسے دیکھا کہ اس کی تو خود حالت غیر ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، کہ تقریباً آج سے چند روز پہلے زین العابدین علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے. یہ وہی دن تھا جس دن امام علیہ السلام ان کی قید سے آزاد ہوئے اور امام وہاں سے غائب ہوئے. اسی دن اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کربلا کے بعد بھی تو ہمیں اذیت کر رہا ہے، تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے؟ جیسے اس نے یہ بات سنی اور امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہنا چاہا، امام کی ہیبت اتنی تھی کہ اس کی زبان لکنت کرنے لگی. اللہ اکبر. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس امام کی آنکھوں کا اتنا اثر ہو کہ دشمن گھبرا جائے، زبان لکنت کرے، اگر اس امام کی تلوار چلنے لگے، جس امام کی آنکھوں کا اتنا معجزہ، اتنی ہیبت ہو، جس امام کی آنکھوں کی اتنی ہیبت ہو کہ دشمن پریشان ہو جائے، زبان خشک ہو جائے، حواس باختہ ہو جائیں، کچھ بولنا چاہے مگر بول نہ پائے، اگر وہ تلوار چلانے لگے تو کیا عالم ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ جس دن امام وہاں سے غائب ہوئے تھے یہاں پر آئے تھے اور امام نے آ کے اسے ڈانٹا، تب سے اس کے ہوش اڑ گئے، یہ پریشان ہے. تو جس امام کو ہم لاغر و ناتواں سمجھتے ہیں، جس امام کو ہم نوحوں میں مرضیوں میں کمزور بیان کرتے ہیں، وہ امام کبھی کمزور نہیں تھا. وہ مصلحت الہی تھی کہ امام حسین کے کہنے پہ میرے لال جاؤ خیمے میں جاؤ. اس وقت جو امام خیمے میں گئے تو زینب کبریٰ کے کاندھوں پر باہر آئے. امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ مصلحت الہی ہے، اسی مصلحت کے تحت حسین کا گلا کٹا اور اسی مصلحت کے تحت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے. عزیزو،
امام سجاد علیہ السلام کی زندگی، ساری زندگی مصائب ہے، مصیبت ہے، آلام ہے. کچھ زندگی امام نے مصیبتیں دیکھ کے گزاری اور کچھ زندگی امام نے ان دیکھی ہوئی مصیبتوں کو سوچ کے گزاری. اور ہر لمحہ امام یہی کہتے تھے الشام الشام الشام. مصیبتیں تو بہت ساری ہیں، سید سجاد کی مصیبتیں کم نہیں ہیں. سید سجاد کی مصیبت کربلا کے میدان میں امام اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو بے ردا بے مغنا دیکھ رہے ہیں، یہ مصیبت. سید سجاد اپنے بابا کو بے گور و کفن دیکھ رہے ہیں، یہ مصیبت. سید سجاد جب غیب سے امام کو دفنانے کے لیے آئے ہیں تب مصیبت. چچا عباس کا لاشا دفن کر رہے ہیں تو مصیبت. اونو محمد کے لاشیں دفن ہو رہے ہیں تو مصیبت. اصغر کا لاشا دوبارہ دفن کیا جا رہا ہے تو مصیبت. قاسم کے پامال لاشے کو دفن کیا جا رہا ہے وہ مصیبت. سید سجاد ہر کسی کی مصیبت پہ روتے جاتے ہیں، لاشوں کو دفن کرتے جاتے ہیں، مگر ایک وقت سید سجاد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. جانتے ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت وہ ہے جب سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا. بابا کو دفن کرنے کے بعد، جب بابا کو دفن کر رہے ہیں قبر میں اتارنے کے بعد، سید سجاد زیادہ ہی رو رہے ہیں. میں نے پوچھا سید سجاد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے عباس کا لاشا دفن کیا، آپ نے قاسم کا لاشا دفن کیا، آپ نے اونو محمد کا لاشا دفن کیا، مگر حسین کے لاشے پہ اس وقت آپ زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ان سب پہ میں ضبط کر سکتا ہوں، مگر حسین کے لاشے پہ ضبط ٹوٹ گیا، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب لاشے کو دفن کیا جائے سر کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. میں سب کے سروں کو دفن کرتے رہا، میں سب کے لاشوں کو دفن کرتے رہا، مگر ضبط کرتا رہا. مگر بابا کا لاشا جس وقت میں نے ضبط کیا، ضبط کا دامن چھوٹ گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. سید سجاد نے حسین کا لاشا دفن کیا. سید سجاد قافلے کو لے کے آگے بڑھے. اچانک خلی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین میں نصب ہو گیا. سید سجاد کی مصیبتیں سنتے جائیے، گریا کرتے جائیے. ابھی دفن کر رہے تھے تو گریا کر رہے تھے، ابھی ظالم نیزہ لے کر تازیانہ لے کر آگے بڑھا. سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا بابا آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے اس عابد سید سجاد پر اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اس کے بعد سید سجاد ظلم کیسے برداشت کرے؟ یہ ظالم تازیانہ لے کے مجھے تازیانے سے اذیت کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین گویا ہوا. سید سجاد ارے وہ سکینہ جو سینے پہ سویا کرتی تھی وہ قافلے سے بچھڑ گئی. ہاں عزیزو قافلے کو روکا گیا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. سید سجاد زینب اولیاء مقام کو لے کر اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے کی سکینہ گھوڑے کی پشت سے یا اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی تھی. کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، سکینہ کو پیار کر رہی ہے. ہاں عزیزو اس بی بی نے کہا اے بی بی ہمارے اوپر مصیبت کا دور ہے، ہمیں کربلا سے لے کر اب تک مصیبتیں پریشانی ہمیں دیکھنی پڑی ہے. بی بی یہ تو بتا تو کون ہے جو ہم پر رحم کر رہی ہے، ہماری بچی کو پیار کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس نقاب بیوی نے، نقاب پوش بیوی نے نقاب کو ہٹایا، کہا اے زینب کیا تو نے نہ پہچانا میں تیری ماں سیدہ ہوں؟ اماں اب آپ آئی ہیں. جب میرے اکبر مارا گیا، قاسم پامال ہو گیا، اکبر برچی کھا چکا، اصغر گلے پہ تیر کھا چکا، عباس بازو کٹا چکا، ارے انسان مارے جا چکے. کہا زینب پریشان نہ ہو، ارے تیری ماں اس وقت بھی اس جگہ موجود تھی. ارے جب حسین کے گلے پر
شبر خود خنجر چلا رہا تھا. اے زینب دیکھ تیری ماں کے گلے پر بھی خود خنجر کے نشان ہے. اے زینب جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اے زینب تیری ماں قافلے کے پیچھے پیچھے. ارے حسین کا سر میری آغوش میں, اکبر میرے سامنے گرا, قاسم میرے سامنے پامال ہوا, اصغر کا گلا میرے سامنے چدا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات حسین.